نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور اس پروگرام کے نام کی مناسبت سے ہم نور والی کتاب سے متعلق بہت ساری پیاری پیاری باتیں سنتے، سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ نور والی کتاب سے مراد بچوں قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو اللہ پاک نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ اقدس پر نازل فرمائی۔ یہ مقدس کتاب ہے اور رہتی دنیا تک اب لوگوں کی ہدایت کے لیے واحد رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانی ہے، جنت کو پانا ہے، دنیا اور آخرت میں نجات پانی ہے، تو اس کے لیے یہی رستہ ہے کہ اب سب لوگ کیا کریں، قرآن پاک ہی کو فالو کریں، قرآن پر ایمان لائیں، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر دونوں جہان کی سعادتیں پائیں۔ تو اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ پیارے پیارے بچوں کے دلوں میں قرآن مجید سے محبت اور قرآن مجید پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور ان کے دل قرآن مجید کی طرف مائل ہوں۔ جب ہم کسی چیز کا نفع سنتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کرنے سے کیا نفع ہوگا، کیا نقصان ہم سے دور ہوگا، تو انسان پھر اس کی طرف کیا ہوتا ہے، رغبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے دل میں قرآن مجید کی محبت مزید بڑھ جائے، ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کی برکتیں پانے کا موقع ملے، تو اس کے لیے یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سننے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے تجوید کلاس کے نام سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کڈز مدنی چل کے کوئی بھی قاری صاحب ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سناتے ہیں، کسی بھی سورت کی یا چند آیات کی ہمیں تلاوت سناتے ہیں، ہم توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم تجوید پر بات کرتے ہیں، یعنی کہ ان اصول، ان قواعد سے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ جن کا استعمال کر کے، جن قواعد کی رعایت کر کے، جن کا ہم امپلیمنٹ کر کے قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ مدرسۃ المدینہ میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور آپ وہاں سمجھتے بھی ہوں گے، قاری صاحب آپ کو جو سبق پڑھاتے ہیں، مدنی قاعدہ ہو یا قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہو تو پھر تجوید کے قواعد ہم پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہی قواعد کو ہم آسان انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں، تاکہ جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے بچے، وہ بھی ان قواعد کو سمجھ سکیں۔ تو یہ چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے، لرننگ ہوتی ہے، اسی لیے اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے کڈز مدنی چل کے قاری صاحب کی طرف اور دیکھیں گے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت سناتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے ساتھ موجود تھے کڈز مدنی چل کے قاری صاحب جو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سنا رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اگلے مرحلے کی طرف، جس میں ہم نے بچوں کیا کرنا ہے، تجوید سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ بچوں، آج جس سورت کی ہم نے تلاوت سنی وہ ہے سورہ کوثر، سورہ کوثر۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی مختلف صورتیں ہیں، تو ان تمام صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، سب سے مختصر ہے،
کیونکہ اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3 3 آیات پر مشتمل یہ پوری صورت ہے. بڑی پیاری صورت ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کا بھی بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہمارے علماء کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان مزید جلا پاتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا نبی عطا فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نبی کریم علیہ السلام کو عطا کی گئیں اور آپ کے صدقے میں سب کو عطا کی گئی. تو یہ سورہ کوثر ہے اور اس کی بچوں 3 آیات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر 1 2 اور 3. اب دیکھیں ان 3 آیات میں مختلف کلمات ہیں، حروف ہیں، بہت سارے قواعد لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، علم تجوید کی جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اصول، ان کا آپ استعمال کر کے ان 3 آیات کو پڑھیں گے تو درست انداز میں اس کی ادائیگی ہو سکے گی. میں آپ کے سامنے صرف ایک قاعدہ بیان کر رہا ہوں جو یہاں پر مجھے آیت نمبر 2 میں نظر آ رہا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ آپ نے یہ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4. نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 اقلاب اور نمبر 4 ادغام. ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے یہ 4: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. ٹھیک ہے، اس کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے، الگ الگ اس کی تفصیلات ہیں. آج ہم ایک قاعدہ سمجھیں گے جو بہت آسان ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جس کو شمار کیا جاتا ہے وہ ہے اظہار. کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار کا. اچھا، اظہار بچوں عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو اظہار کا مطلب ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو شو کرنا. ٹھیک ہے، لیکن جب بھی ہم تجوید کی بات کریں گے، قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کا جو علم ہے، تو علم تجوید کی ٹرم میں اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حرف کو پڑھتے وقت، کسی حرف کی ادائیگی کرتے وقت غنہ نہ کیا جائے. غننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے جانا. ٹھیک ہے، تو اظہار میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ کا اپوزٹ ہوتا ہے. جہاں بھی ہم کہیں گے کہ یہاں اظہار ہو رہا ہے تو اظہار کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جہاں اظہار ہوگا وہاں غنہ نہیں ہوگا، جہاں غنہ ہوگا وہاں اظہار نہیں ہوگا. یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اظہار کا مطلب آپ نے تجوید کی ٹرم میں کیا سمجھنا ہے؟ غنہ نہ کرنا. جب قاری صاحب کہیں یا کوئی بھی کہے کہ بھئی اس مقام پر اظہار ہو رہا ہے تو پہلے دیکھ بھی لیں گے کہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے یا نہیں. اگر لگ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، اس حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس حرف کی آواز ناک میں نہیں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب اظہار کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن مزید وہ آپ کا سبق جو ہے وہ پکا ہو جائے گا، کیونکہ ایک چیز کو بار بار انسان سنتا ہے، سمجھتا ہے تو وہ دل میں اور ذہن میں قرار پکڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنے اور سمجھ کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علم کی بات کو بار بار سنا جائے، بار بار اس کو ریپیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، جو چیز ہم ریپیٹ کرتے ہیں وہ ہمیں کیا ہو جاتی ہے؟ پکی یاد ہو جاتی ہے، میمورائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غنہ نہ کرنا. اظہار کب ہوگا؟ تو قاعدہ اس کا یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یعنی جس نون پر جزم ہو وہ نون ساکن ہوتا ہے، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرتے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کرتے، نون ساکن اور تنوین کی آواز ظاہر کر کے ادا کرتے ہیں. اب اگلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ حروف حلقی کون سے ہیں؟ تو عربک الفابیٹ کتنے ہیں؟ 29، ایک کم 30، الف سے لے کے یا تک. تو ان 29 حروف تہجی میں سے، الفابیٹس میں سے 6 حروف ایسے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. اچھا، ان کو حروف حلقی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے مختلف حصوں سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے. تو مخرج چونکہ ان کا حلق ہے، ان کے نکلنے کی جگہ حلق ہے، لہذا ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. حلق سے ادا ہونے والے حروف وہ کتنے؟ 6 ہیں، اور بہت آسان ان کو یاد کرنا. میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. دوبارہ پڑھیں گے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اب پڑھیں نا میرے ساتھ، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ ہیں 6 حروف حلقی. نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ کریں گے نہیں. بہت ڈیٹیل میں چلا گیا میں. اب دیکھتے ہیں ہم یہاں قاعدہ کہاں لگ رہا ہے. دیکھیں سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں قاعدہ لگ رہا ہے. کہاں لگ رہا ہے؟ نظر ہے آپ کو؟
مجھے تو نظر آ گیا تھا پہلے ہی. یہ دیکھیں یہ نون ہے بھائی, نون ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم. تو جزم آ جائے تو نون کیا ہو گیا؟ ساکن. نون ساکن ہو گیا ہے. اب اس کے بعد دیکھنا ہے کون سا حرف آ رہا ہے. تو نون کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہا. ہا کیا حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے؟ جی بالکل ہے. حمزہ ہا, عین ہا, غین ہا. ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے. تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا تو کیا لگے گا یہاں قاعدہ؟ اظہار کا. یعنی کہ یہاں پر اس کلمے کی ادائیگی میں نون میں غنہ کریں گے نہیں. اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید کو پڑھنے, اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیات کے ہم فضائل جانتے ہیں, اور سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. جی سورت اور آیات کے فضائل. بچوں آج جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے بڑی مختصر اور بڑی پیاری سورت ہے, بڑی برکت والی سورت ہے, جس میں اللہ پاک کی صفات کا, اللہ کی شانوں کا بیان ہے. ٹھیک ہے, جو توحید کا بیان ہے, اللہ پاک کی عظمت کی دلیل ہے. وہ سورت ہے سورہ اخلاص. کیا ہے؟ سورہ اخلاص. اور اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. اللہ کا ایک ہونا, اللہ کی توحید کو اس میں بیان کیا گیا. تو سورہ اخلاص کی برکت, اس کی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص 10 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 10. جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھے گا, اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. سبحان اللہ. محل کا مطلب عالی شان گھر بنائے گا. اچھا, اب جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جو مسلمان 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا, اللہ پاک اس مسلمان کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا, ایک عالی شان گھر بنائے گا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے. یعنی جب اس کی یہ فضیلت ہے کہ 10 مرتبہ پڑھنے پر ایک محل مل رہا ہے, تو ہم سورہ اخلاص کو بہت مرتبہ پڑھتے رہیں گے, ریپیٹ کر کے پڑھتے رہیں گے, تاکہ ہمارے محل بھی بہت سارے تعمیر ہو جائیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے. یعنی معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں ایسا نہیں کہ کوئی کمی ہو, اللہ پاک غنی ہے, اللہ پاک کے خزانے بہت زیادہ ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو مسلمان جتنی مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے یہ برکت ظاہر فرمائے گا, اس کے لیے جنت میں محل بنتے رہیں گے. ہر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک محل تیار ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ بخشوانے کا ذریعہ یہ بھی ہے سورہ اخلاص. دیکھیں وہ کیا ہے, روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص روزانہ 200 مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ. ٹائم تو لگے گا لیکن اس کی فضیلت کیا ہے وہ ہم جب سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوگا. اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھے گا, اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے, مگر یہ کہ اس پر قرض ہو. ہاں اگر کسی کا قرض دینا تھا, کسی سے قرض میں کوئی چیز لی تھی اور ابھی واپس نہیں لوٹائی, تو اس کو لوٹانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسے معاف نہیں ہوگا جب تک قرضے کی ادائیگی نہ کر دیں یا سامنے والے سے معاف نہ کروا دیں. اللہ پاک ہمیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حق کا بھی لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرض کے علاوہ 50 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو مسلمان روزانہ 200 مرتبہ کیا پڑھتا ہے؟ سورہ اخلاص. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سنتے, سیکھتے, سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے, کن نعمتوں کا, کن چیزوں کا, کن مخلوقات کا ذکر فرماتا ہے. ایک ٹاپک کو ہم لیتے ہیں اور اس پر کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی لرننگ ہوتی ہے ہماری. سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب.
किताब। پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم مقام ابراہیم کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، مقام ابراہیم ایک مبارک پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے اور دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مبارک قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے مبارک نشان کی وجہ سے اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں دو جگہ اس مبارک پتھر کا ذکر فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ ترجمہ، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی کعبہ شریف میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ترجمہ، اے لوگو، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 4000 سال سے اس برکت والے پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ مقام ابراہیم کی عظمت شان سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ پاک کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو، وہ جگہ اللہ پاک کے نزدیک بہت زیادہ عزت و عظمت والی ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ غور کریں کہ مقام ابراہیم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا عظمت والا ہو گیا ہے تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم انور موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ان مبارک مقامات کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ چلیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے مقام ابراہیم سے متعلق سننے کی سعادت پائی۔ یہ مقدس پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، جو آج بھی خانہ کعبہ کے قریب مسجد حرام میں مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے اس مقام پر یہ موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینے جانے، طواف خانہ کعبہ کرنے، مقام ابراہیم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور آج بڑی آسان ایکٹیویٹی ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے بچوں، وہ ایکٹیویٹی ہے اعراب پہچاننے کی۔ اسکرین آپ کے سامنے ہے، یہاں آپ کو قرآن مجید کے مختلف کلمات شو کیے جائیں گے، دکھائے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ مختلف حروف پر مختلف اعراب، زیر زبر، پیش، تشدید سب موجود ہوگا، لیکن کوئی ایک حرف ایسا ہوگا جو اعراب سے خالی ہوگا، بظاہر اس پر زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اس کلمے کو پڑھوں گا، میری آواز کو سن کر اس کلمے کو دیکھ کر آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑھا گیا لیکن دکھائی نہیں دیا۔ آپ نے بس بتانا ہوگا۔ بتانے کا طریقہ بہت آسان ہوگا، دو بچے ہم دونوں طرف سے سلیکٹ کریں گے، وہ موجود ہوں گے، 1 بائی 1 جواب دیں گے۔ ان کے سامنے ایک ہی باسکٹ موجود ہوگی ریڈ کلر کی، اور باسکٹ میں کیا موجود ہیں؟ مختلف قسم کے اعراب کے سیمپلز، زیر زبر پیش بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو بھی اعراب سمجھ میں آ رہا ہے وہاں سے آپ اس کا سیمپل اٹھائیں گے اور ہمیں اسکرین پر دکھائیں گے کیمرے کے ذریعے، اور مائک پر بتائیں گے کہ فلاں حرف پر فلاں اعراب ہے۔ ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس بچے کا جواب درست ہے۔ تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچان کر لگانا ہے۔ دائیں جانب رائٹ سائڈ پر 4 بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو دوسرے نمبر پر موجود ہیں، سیکنڈ لاسٹ، نام بتائیں گے اپنا مائک پر۔ محمد فیضان اتاری۔ جی، محمد فیضان اتاری۔ آپ کو اگر سلیکٹ کریں تو اعراب پہچان لیں گے آپ؟ جی۔ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں؟ جی۔ ناظرہ یا حفظ؟ ناظرہ۔ ناظرہ کر رہے ہیں، چلے پہچان لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ پہنچیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس مائک کے ساتھ۔ جی، فیضان کے مقابلے میں یہاں کون آنا چاہے گا؟ یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں، 1 2 3 4۔ یہاں سے جو دوسرے نمبر پر موجود ہیں یہ اپنا نام بتائیں گے۔ محمد حسن رضا۔ محمد حسن رضا، اور سامنے ہے فیضان۔ کر لیں گے مقابلہ ان کا؟ جی۔ جیتنے کی کوشش کریں گے؟ جی۔ چلیں پہنچیں گے آپ بھی مائک لے کر۔ جی، فیضان اور محمد
حسن رضا. ٹھیک ہے بچوں, آپ سے میں 1 بائی 1 پوچھوں گا. پہلے میں پوچھوں گا فیضان سے. اسکرین پر دیکھیں فیضان, آپ کو ایک کلمہ شو ہو رہا ہے یقولون, وہ کون سا حرف ہے جس پر میں نے اعراب پڑھا ہے لیکن نظر نہیں آیا؟ غور سے دیکھیں گے. یقولون, قاف پر بیٹا کیا ہے؟ قاف پہ پیش ہے. قاف پر پیش ہے, دکھائیں گے جناب. قاف پر پیش آ گیا فیضان کا پہلا جواب. ماشاءاللہ. جی محمد حسن رضا, آپ نے پریشان نہیں ہونا, چھوٹا سا کلمہ ہے, دیکھیں گے. زجرتن, زجرتن, جیم پر میں نے قلقلہ کیا ہے. جی جزم. جی جزم نہیں ہے. آپ پورا جملہ بولیں گے نا. جیم پہ جزم ہے. جیم پر جزم ہے, دکھائیں گے جناب. جیم پر جزم آ گئی, ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ, دونوں جواب درست. جی دوبارہ فیضان, اسکرین پر دیکھیں گے. کواعب, واو کے اوپر یا نیچے کیا ہے؟ کواعب, واو پہ زبر ہے. واو پر زبر ہے, دکھائیں گے جناب. واو پر زبر ہے, الف سے پہلے زبر آیا تو الف مدہ بھی ہوا اور واو پر زبر بھی ہے, ان کا یہ بھی جواب درست ہے. جی محمد حسن رضا. مفازن, وقف میں ہوگا مفازا. فا پر کیا ہے؟ فا پہ زبر ہے. فا پہ زبر ہے, آج زبر ہی زبر آ رہا ہے. جی فا پر بالکل زبر آ چکا ہے, آپ کا جواب بھی کوئی غلطی نہیں ہو رہی. آخری اعراب پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کیسے جواب دیتے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا جواب دیں گے, درست جواب دیں گے. جی فیضان دیکھیں گے اسکرین پر. مغرمن, وقف میں کیا ہوگا؟ مغرما, دو زبر کی تنوین الف سے بدلے گی. را پر زبر ہے. را پر زبر ہے, دکھائیں گے جناب. را پر زبر بالکل آ چکا ہے, آپ کا جواب بھی ماشاءاللہ, آپ تو آگے بڑھ گئے. محمد حسن رضا, آخری اعراب ہے اور آخری سوال ہے آپ سے. اسکرین پر دیکھیں گے. آخرون, آخرون, نون پہ زبر ہے. جی نون پہ زبر ہے. نون پہ زبر, نون پر بھی زبر ہو سکتا ہے, نون پہ بھی زبر ہو سکتا ہے. نون پہ اور پر زبر آ چکا ہے, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. تو اس طرح پتہ چلا کہ ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, کلمات کی ان کو پہچان ہے اور آپ کی پہچان ہے. اللہ پاک ان کو ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے, قرآن مجید کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آج کا یہ سیگمنٹ ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں جہان میں قرآن مجید کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. نور والی, نور والی, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.